أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم عجل وليك الفرج اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آپ کی میزبان سیدہ ذاکرہ رضوی. آپ دیکھ رہے ہیں حیدر ٹی وی، امام عصر آفیشیل اور SNN چینل. آج ہم خاص دو مہمانوں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں. آج کا ٹاپک فلسفہ قربانی. ناظرین، عید الاضحیٰ یعنی عید قربانی ہم عام زبان میں کہتے ہیں بقرعید کی عید کہتے ہیں. پوری دنیا میں جو صاحب استطاعت ہوتا ہے خدا کی بارگاہ میں سنت ابراہیم علیہ السلام ادا کرتا ہے، یعنی جانور کی قربانی پیش کرتا ہے بارگاہ رب العزت میں. آئیے دو ایسے قابل احترام شخصیتوں سے ہم آج حیدر ٹی وی کینیڈا، امام عصر آفیشیل اور SNN چینل انڈیا کی جانب سے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور استقبال کرتے ہیں اس پروگرام میں فلسفہ قربانی. اور ہم اس فکری نشست میں کچھ سوالوں سے قربانی کے اصل مقصد، اصل ہدف تک پہنچنے کی کوشش کریں گے. ناظرین، آپ کو زیادہ انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور دو مہمانوں کی خدمت میں سب سے پہلے ہم سلام پیش کرتے ہیں. اور ہمارے ساتھ جڑے ہیں پونا انڈیا سے حجت الاسلام والمسلمین آغا سید محمد اسلم رضوی صاحب، جو شیعہ علماء بورڈ کے چیف بھی ہیں ماشاءاللہ، اور دینی خدمات آپ انجام دے رہے ہیں، سلسلہ جاری و ساری ہے. اور تمام تر مصروفیات کے باوجود آپ نے فروغ علم دین کے لیے اس پروگرام میں شامل ہو کر یہ ہمیں شرف بخشا ہے. اور دوسری قابل احترام شخصیت جو ہے وہ UK سے حجت الاسلام والمسلمین آغا علی رضا رضوی صاحب کی ہمشیرہ، جو بڑی بہن ہے آغا صاحب کی، اور ہمیشہ فروغ علم دین کے لیے اپنے آپ کو وقت کو صرف کرتی ہیں. اور خدا آپ دونوں عالموں کو طولانی حیات عطا فرمائے اور صحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ خدا آپ کو ہر آفات و بلایا سے محفوظ رکھے. ہم دعا کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں جتنے بھی آج جہاں کہیں بھی پریشان حال ہے، مصیبت زدہ ہیں اور بیمار ہیں، پروردگار سے دعا کرتے ہیں بحق اہل بیت اطہار علیہم السلام کے تمام تر پوری دنیا میں جتنے بھی اہل بیت کے چاہنے والے ان سب کی پروردگار جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما. اور فرزند زہرا یوسف زہرا امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجک کے ظہور میں تعجل فرما اور ہمیں امام کے آبان و انصار میں شامل فرما. جی، سب سے پہلے ہم پروگرام کا آغاز کرنے جا رہے ہیں ناظرین، اور ہم بڑھتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین آغا سید محمد اسلم رضوی صاحب کی جانب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آغا صاحب. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی آغا صاحب، بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اور تہہ دل سے اس پروگرام میں آپ کا استقبال کرتے ہیں. اور آپ نے مصروفیت کے باوجود بھی اس پروگرام میں آ کر جو ہے ہمیں شرف بخشا ہے. آج پوری دنیا، آج گلوبل نیٹ ورکنگ کے ذریعے آپ کا یہ پیغام جو ہے تمام عالم میں پہنچ رہا ہے. آج پورے مسلمان ہی نہیں بلکہ ہر مذہب کا انسان اس پروگرام کو دیکھے گا بھی اور سنے گا بھی، کیونکہ فلسفہ قربانی یہ ایک ایسا ٹاپک ہے. اور اس ٹاپک سے، کیونکہ قربانی کا جب نام ہی آ جاتا ہے، یا قربانی کے جذبات جو ہوتے ہیں خدا بند متعال انہیں کیوں پسند کرتا ہے، جن کے اندر جو قربانی کے احساسات ہوتے ہیں، جذبات ہوتے ہیں، کیونکہ یہ مودت کی منزل تک کا جو اپنے آپ کو قربان کرنے کی یعنی خدا کی بارگاہ میں اگر وہ چاہے، کیونکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو برگزیدہ پیغمبر ہے اور خدا کے مقرب بندے ہیں، تو ہم جاننے کی کوشش کریں گے آغا صاحب کہ آج کے پروگرام کے خاص اس ٹاپک کے موقع پر کہ آج کا ٹاپک جو ہے وہ فلسفہ قربانی ہے. اور جناب ابراہیم کی جو ہم شخصیت کو جاننا چاہیں گے، اور ناظرین کے لیے بہت سخت ضرورت ہے کیونکہ بہت سارے ایسے افکار ہیں کہ جو ممبروں سے بیان بھی نہیں کیے جاتے ہیں، مگر آج آپ حاضر خدمت ہیں تو آپ سے التماس کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا رابطہ اللہ کے نزدیک اللہ کے ساتھ کتنا ہے، اور کتنی محبت ہے ایک عبد اور معبود کے درمیان.
جی بسم اللہ آغا صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک قال فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں ذاکرہ صاحبہ سلام عرض کرتا ہوں اور سلامت رکھے آپ. عالمی شہرت یافتہ نہایت ہی بزرگ عالم اور نہایت ہی خلیق عالم علی جناب مولانا سید علی رضا رضوی صاحب کی ہمشیرہ محترمہ جو اس وقت اس پروگرام میں موجود ہے. یہ شرف ہے اس پروگرام کے لیے، سعادت اور افتخار ہے کہ وہ بھی موجود ہیں اور خود ایک عالمہ بھی ہیں اور بہترین خطیبہ بھی ہیں. ان کو بھی میں سلام کرتا ہوں اور تمام ناظرین کی خدمت میں، تمام مومنین کی خدمت میں، تمام مشاہدین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. اور وہ عید جسے عید اضحیٰ کہا جاتا ہے، عید قربان کہا جاتا ہے، اس کی آمد پر تبریک و تہنیت اور مبارکباد پیش کرتا ہوں. یقیناً یہ عید قربان، عید اضحیٰ جب بھی ہماری نگاہوں کے سامنے یہ عید آتی ہے تو سب سے پہلے جو نام ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ہے. جناب ابراہیم بہت ہی بڑے، بہت ہی عظیم نبی ہیں. اللہ نے اپنی مخلوقات میں سب سے پہلے انسانوں کو منتخب کیا، انسانوں میں نبیوں کا انتخاب کیا، نبیوں میں رسولوں کا انتخاب کیا، رسولوں میں بڑے رسولوں کا انتخاب کیا، اور ان میں اولو العزم پیغمبروں کا انتخاب کیا. اور جناب ابراہیم کی شخصیت یہ ہے کہ اگر پیغمبر اسلام حبیب اللہ ہے تو ابراہیم خلیل اللہ ہے. اگر پیغمبر اسلام سید الانبیاء ہیں تو جناب ابراہیم شیخ الانبیاء ہیں. سبحان. یہاں تک کہ جناب ابراہیم کو ایک اور منصب اللہ نے عطا کیا جو دیگر نبیوں کو نہیں ملا، اور وہ منصب امامت ہے. اس پر جناب ابراہیم فائز ہوئے. یعنی ابراہیم نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، صاحب کتاب بھی ہیں، صاحب شریعت بھی ہیں، اور اولو العزم پیغمبر بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ امام بھی ہیں. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. ابراہیم، قرآن کہہ رہا ہے، ابراہیم کا امتحان لیا گیا، اور جب وہ امتحان میں کامیاب ہو گئے، 100 میں 100 نمبر لے کر آئے، تو اللہ نے کہا کہ اے ابراہیم، ہم تمہیں امام بنا رہے ہیں. للناس اماما، تمام انسانوں کا امام جناب ابراہیم کو بنایا. جناب ابراہیم کی خاصیت یہ تھی کہ جناب ابراہیم محمد و آل محمد سے بے انتہا محبت کرتے تھے. میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں
اور میں نے کئی مجلسوں میں اس حدیث کو بیان کیا کہ جناب ابراہیم خلیل اللہ تھے. خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست. تو یہ عہدہ جو ہے یہ آسانی سے نہیں ملا. چلیے آپ کہہ سکتے ہیں نبی ہونے کا، معصوم ہونے کا جو عہدہ ہے وہ پروردگار کی جانب سے مل جاتا ہے. اس میں جناب ابراہیم کا کوئی کمال نہیں. کسی کو نبی بنا دیا، کسی کو معصوم بنا دیا، ٹھیک ہے وہ تو وہاں سے معصوم بن کر آئے، یہاں پر آ کے تھوڑی معصوم بنے. لیکن جناب ابراہیم نے منصب خلت جو پایا اس کے لیے انہوں نے کوشش کی. اور وہ کوشش کیا تھی؟ حدیث پیش کرتا ہوں. انما اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا لکثرت صلواتہ علی محمد و آل محمد. سبحان اللہ. ابراہیم کو خلیل اس لیے بنایا کہ وہ بہت زیادہ محمد و آل محمد پر صلوات بھیجا کرتے تھے. یہ گویا ایک اشارہ ہے کہ اے امت محمد، تم بھی چاہو تو ابراہیم کے نقش قدم پر چل کر محمد و آل محمد پہ صلوات بھیج کر اللہ کا یہ دوست بن جاؤ. شرط یہ ہے کہ جیسے ابراہیم کثرت سے صلوات بھیجا کرتے تھے تم بھی ایسے ہی محمد و آل محمد پر صلوات بھیجو. اچھا، فقط صلوات بھیجنا کافی نہیں ہے بلکہ اس کے شرائط بھی ہیں. اور وہ محبت، بے لوث محبت جو جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کرتے تھے، اتنی ایسی محبت جو ہے کہ کسی بھی جہت سے جناب ابراہیم میں کوئی کمی نہیں تھی، کیونکہ اولا تو نبی تھے. لیکن ایسی محبت کہ ایک مرتبہ روایت میں ہے کہ یہ بکریاں چرا رہے تھے اور ادھر فرشتوں میں یہ غل ہے، یہ شور ہے کہ کیا زبردست انسان دیکھو روئے زمین پر ہے اور کس طرح سے وہ اپنے اللہ سے محبت کرتا ہے. تو کسی نے کہا پروردگار کتنی محبت کرتا ہے یہ بندہ، کہا دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا جاؤ جبریل جا کر امتحان لے لو. آزمائش اور ٹیسٹ کی منزل سے جناب ابراہیم گزر رہے ہیں. بہت توجہ کیجیے گا. بکریاں چرا رہے ہیں، اتنے میں یہ فرشتہ الہی آتا ہے اور وہ خود کو ظاہر نہیں کرتا بلکہ یہ اعلان کرتا، ایک آواز دیتا ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. جیسے ہی جو ہے یہ جملہ جناب ابراہیم نے سنا، کہا کون ہے کہ جو میرے خدا کا نام لے رہا ہے؟ کاش میری نگاہوں کے سامنے آ جاتا. میرے اللہ کا نام لے رہا ہے، میرے خدا کا نام لے رہا ہے، میرے محبوب کا نام لے رہا ہے. کاش میری نگاہوں کے، البتہ یہاں پہ روایت 1/3 اور اس کے آگے ہے، لیکن میں جو آسان روایت ہے وہ پیش کر رہا ہوں. آدھی بکریاں، اب وہ آنے والا تو سامنے نہیں ہے. تھوڑی دیر کے بعد جناب ابراہیم نے پھر وہ آواز سنی اور وہی اللہ کا نام لینے والا شخص لیکن دکھائی نہیں دے رہا ہے. کہا کاش میری نگاہوں کے سامنے آ جاتا تو میں اسے اپنی پوری بکریاں دے دیتا. یہاں تک کہ جب تیسری مرتبہ جو ہے وہ آواز پھر کانوں میں آئی لیکن آواز دینے والا دکھائی نہیں دے رہا ہے. تو جناب ابراہیم نے کہا جو کچھ میرے پاس تھا وہ سب میں نے تمہیں دے دیا، اب تو میرے پاس کچھ بچا ہی نہیں ہے. کاش میری نگاہوں کے سامنے تو آ جا تو اب میں خود تیرا غلام بن جاؤں گا، زندگی بھر تیری جو ہے خدمت کروں گا. اب وہ شخص سامنے آتا ہے اور کہتا ابراہیم میں کوئی انسان نہیں ہوں اور نہ ہی مجھے تمہاری یہ بکریاں چاہیے. میں تو یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم اللہ سے کتنی محبت کرتے ہو. تو یہ ہے اللہ سے محبت کہ جو کچھ بھی ہے، ایک میسج، ایک پیغام اس واقعے سے یہ ملتا ہے، جو کچھ بھی ہے وہ سب ہم اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہے. ابراہیم کو ہمارا بہت سلام ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہمارا لاکھوں کروڑوں سلام ہو
کہ انہوں نے ایک ایگزامپل، ایک مثال ہمیں دی کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو محبت کا پیمانہ کیا ہے، کسوٹی کیا ہے، اللہ سے کیسی محبت کرنی چاہیے. جی سبحان اللہ، سبحان اللہ مولا سلامت رکھے. کیونکہ آپ جب وضاحت کرتے ہیں تو سمجھ میں ایک ایک ورڈ آتا ہے. ہمیشہ آپ جب بھی بولتے ہو تو ماشاءاللہ سے ایسے لگتا ہے جیسے مانو دہن سے پھول جھڑ رہے ہیں. خدا آپ کو سلامت رکھے. ماشاء اللہ. ہر آج پوری جنریشن آج سن رہی ہے آپ کو. آج ناظرین آپ کو بہت اچھے سے سن رہا ہے ماشاءاللہ سے. اور یہ فصل حج بھی ہے، یہ زمانہ جو ہے حج کا بھی ہے اور روز عرفہ بھی ہے. اور پھر یہ فلسفہ قربانی، یہ جذبات جو ہوتے ہیں قربانی کے، ایثار کے، یہ ساری چیزوں کے لیے جو ہے خدا مقرب بندوں کو چنتا ہے. اب آگے بڑھتے ہیں اجازت کے ساتھ کہ ہمارے ساتھ جو ایک اور پرسنالٹی جڑی ہے یو کے سے، جن کا تعارف ابھی ابھی ہوا ہے ماشاءاللہ سے، مگر وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے کیونکہ وہ عالمی شہرت یافتہ حجت الاسلام والمسلمین آغا سید علی رضا رضوی صاحب، جو بہت ہی ماشاءاللہ سے مقبول ہیں اور قوم کا ہر بوڑھا، نوجوان اور بچہ انہیں بہت پسند بھی کرتا ہے، چاہتا بھی ہے. اور ہماری بہن جو ہے، اور یہ دو بہن بھائی کا جو جوڑا ہے ماشاءاللہ مولا انہیں دونوں کو سلامت رکھیں. کیونکہ لوگ علم دین کے لیے جب بھی آپ کو جب انوائٹ کیا جاتا ہے یہ فوراً امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرج کے پلیٹ فارم سے ہمیشہ لبیک کہتی ہیں. خدا آپ کو سلامت رکھے بہن. اور ہمارے ساتھ جڑی ہیں سیدہ مونا زہرا بخاری صاحبہ. آپ سے بس سوالات رکھنے سے پہلے جو ہے کیونکہ قرآن کے حوالے سے اب ہم جو ہے اس قربانی کے فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کرنے جا رہے ہیں. کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو تذکرہ ابھی ابھی سماعت فرمایا، کیونکہ حضرت ابراہیم کی قربانی سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قربانی تک کا، یعنی کہ اگر قربانی یہاں پر حضرت اسماعیل کو کی جگہ ایک دمبا آ گیا ہو تو یہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیش قیمتی آج پوری دنیا جس کے سائے میں پل رہی ہے، جس کے وجہ سے ہے، وہ ہے کربلا کی سرزمین پر جس کا بے رحمانہ قتل ہوا ہے، اور وہ ہے حضرت امام مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام. کیونکہ قربانی جہاں سے یعنی 10 دن وہ تذکرہ، 10 دن یہ تذکرہ، تو تذکرہ قربانی آج جو ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. اور یہاں اس کا ترجمہ یہی بتاتا ہے کہ اے رسول ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا کیا ہے، اور یہی ترجمہ بتاتا ہے کہ لہٰذا آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی ادا کریں، یعنی آپ کا دشمن ابتر رہے گا. تو میری بہن سے آج قرآن کے حوالے سے، کیونکہ یہ جو بھی آیت آتی ہے تو قربانی یہاں پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی جو آج پوری دنیا جس کے بدولت آج زندہ ہے، آج پوری دنیا جو قائم ہے، قائم امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ، کیونکہ فرزند زہرا بھی آج زندہ ہیں اور وہ بھی اس قربانی کی آج کی یہ نشست کو سن رہے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ یہ عالمی نشست ہے اور اس نشست کے ذریعے جو ہے آپ ایک میسج قوم کو ضرور پہنچائیں. جی بسم اللہ بہن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. بہت شکر گزار ہوں ذاکرہ رضوی صاحبہ اور یہ چینل امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف وہ ماشاءاللہ بہترین طریقے سے دین کو رائج کر رہا ہے، دنیا بھر میں پیغام پہنچا رہا ہے، اور بہت ہی قابل احترام حجت الاسلام والمسلمین قبلہ و کعبہ سید اسلم رضوی صاحب بہترین انداز میں انہوں نے فلسفہ قربانی کے متعلق ہمیں پیغام دیا ہے ماشاءاللہ حضرت ابراہیم کے متعلق، اور دل چاہ رہا تھا بس وہ بولتے چلے جائیں، ماشاءاللہ ہم سنتے جائیں، لیکن کیا کریں وقت کی بھی تھوڑی سی قلت ہوتی ہے. تو بہرحال بہت ہی پیارا ٹاپک ہے فلسفہ قربانی، اور بہرحال ذی الحجہ کا مہینہ ہے اور اس میں غم بھی ہے، خوشیاں بھی ہیں. بہرحال شہادت امام محمد تقی ابھی گزری ہے اور امام محمد باقر علیہ السلام کا دن قریب ہے شہادت کا. تو سورہ بقرہ میں پروردگار عالم کا ارشاد ہو رہا ہے آیت 124 میں
جس کی طرف آغا صاحب اشارہ کر چکے ہیں. بہرحال تو بس میں اپنی ناقص جو بھی میرے الفاظ ہیں عالم دین کے سامنے بولنا بہت مشکل ہوتا ہے بہرحال، لیکن کیا کروں کہ پروردگار کی آواز آ رہی ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ باتوں سے آزمایا تو اس نے وہ پوری کر دکھائی اور پروردگار کی آواز آئی کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا. تو بہرحال اس مہینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عشق پروردگار میں اپنے بیٹے کی گردن میں چھری رکھی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ذبح کو ذبح عظیم میں بدل دیا. تو یہی وجہ ہے کہ ہر سال 10 ذی الحجہ کو تمام امت مسلمہ جانوروں کی قربانی کرتی ہے اور اس سنت ابراہیمی کو زندہ کرتے ہیں. تو یہ مخصوص ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت سے. لیکن محرم الحرام جو ہے یہ مخصوص ہے سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی سے. اور اس مہینے میں بھی قربانی ہے، اس مہینے میں بھی قربانی ہے، دونوں مہینے قربانی کے ہیں. یہاں بھی عشق ہے اور وہاں بھی عشق ہے، ادھر بھی تذکرہ ہے ادھر بھی تذکرہ ہے، ایک فرق کے ساتھ یہ خواب ہے اور وہ تعبیر. سبحان اللہ. جو خواب حضرت ابراہیم نے دیکھا حسین علیہ السلام اس کی حقیقت ہے. تو بس جسے سورہ مبارکہ حج میں پروردگار عالم کی جو آواز آ رہی ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ تقوی، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہرگز تمہارا نہ تو گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، تمہاری پرہیزگاری ہے بیسکلی. تو امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ خشیت الہی کو دل میں رکھ کے جو خالص دل کے ساتھ ہم عمل بجا لاتے ہیں، بہرحال یہی قرب پروردگار کا باعث بنتا ہے. اور امام حسین علیہ السلام نے قربانی کو پریکٹیکلی کر کے دکھایا. ہم تو ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، ہم تو بس بظاہر یہ کہ دکھاوا بہت زیادہ ہے، بہت معذرت کے ساتھ کہ بھئی ہم نے ایسا جانور لیا ہے، بہت ہی مہنگا جانور لا کے اپنے دروازے پہ باندھ دیا ہے اور لوگوں کو آتے جاتے جو ہے وہ پتہ چل رہا ہے کہ ہم جو ہے بہت پیسہ خرچ کر کے آئے ہیں. تو یہ بہت افسوسناک ہے اس طرح سے کہ لوگوں کی تذلیل بھی ہو رہی ہوتی ہے، بیچارے جو ایسے افراد ہیں معاشرے کے جو دل میں درد رکھتے ہیں، قربانی کرنا چاہتے ہیں. اور بہرحال مولانا صاحب موجود ہیں کہ سنت موقدہ ہے، واجب نہیں ہے قربانی کرنا. تو لیکن تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ بی بی ام سلمہ علیہ السلام سے کہ فرماتی ہیں کہ میں بھی قربانی کرنا چاہتی تھی، تو میں نے آقا دو جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں کس طرح سے قربانی کروں، کیا میں قرض لے کر سکتی ہوں؟ تو پھر آقا نے فرمایا کہ بالکل آپ قرض لے کر سکتی ہیں. 2 چیزوں کے لیے قرض جب انسان لیتا ہے تو پروردگار عالم اس کے لیے سہولت مہیا کرتا ہے، اس کو توفیق نصیب ہوتی ہے کہ اس کا قرض فوراً ادا ہو جاتا ہے. ایک قربانی کے لیے جو آپ ذی الحجہ کے مہینے میں کرتے ہیں، دوسرے بیٹی کی شادی کے لیے. تو بہرحال یہ پھر آقا نے فرمایا کہ بالکل آپ قرض لے کر کیجیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے اسباب فراہم کرے گا، آپ کا قرض جلد ادا ہو جائے گا. تو یہ ان افراد کے لیے ہے کہ جو حیثیت نہیں رکھتے ہیں تو قرض لے کے کریں تو ضرور جلدی ان کا قرض ادا ہو جائے گا. اور بہرحال جس طرح سے آغا صاحب نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم نے مال کا جو ہے وہ امتحان دیا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واپس لوٹا دیا امتحان ان کا، یعنی کامیاب ہوا. اولاد لی وہ بھی واپس کر دی. اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے جان تک مانگی. آگ میں گئے ضرور تھے لیکن واپس آ گئے تھے. لیکن کربلا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تینوں چیزیں حسین ابن علی سے لے لی، واپس نہیں لوٹائی. مال لے لیا واپس نہیں کیا، اولاد لے لی واپس نہیں کی، اور یہاں تک کہ مولا حسین نے اپنی جان تک دے دی. اور قرآن کا وہ حصہ ہے کہ پروردگار عالم کی آواز آتی ہے کہ ابراہیم تم نے بڑی قربانی دی ہے لیکن تمہاری قربانی ایک بڑی قربانی کی وجہ سے روک لی گئی ہے، اور وہ جو بڑی قربانی آنے والی ہے اس کی عجیب و غریب کیفیت ہوگی، اس کی کیفیت ہی کچھ اور ہوگی. بہت فرق ہے یہاں پر کہ یہاں 1 اسماعیل ہیں اور وہاں 18 اسماعیل ہیں. اور اللہ غریق رحمت کرے، علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب فرماتے ہیں کہ ابراہیم بندگی کا بچپنا تھے اور حسین ابن علی بندگی کی جوانی. تو اللہ امامت ان پیمانوں پہ عطا کرتا ہے، امامت کا مقام بہت زیادہ ہے. تو حضرت ابراہیم کو امامت نصیب ہوئی، لیکن امام حسین علیہ السلام جو فخر حضرت ابراہیم ہے تو بہرحال ان کا مقام کچھ اور ہی ہے. تو لیکن باہر یہاں پہ مقصد ایک کربلا بھی ہے، مولا کا وہاں جانا، قربانی پیش کرنا، بہت سے پہلو ہیں. تو انشاءاللہ
وقت ہو تو ضرور ہم اس پہ تذکرہ کریں گے. جی بہن. جی جزاک اللہ. سلامت رہے بہن, کیونکہ جب بھی صرف کربلا کا نام آ جاتا ہے بس آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں. اور رسول اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک بھی ہے کہ جو روئے رلائے یا رونے والے کی صورت بنائے اس پر جنت واجب ہے. یقیناً آپ کے چند جملوں سے آج ناظرین کی بھی آنکھوں میں آنسو ہوں گے, کیونکہ جب بھی یہ ایک ذی الحجہ سے لے کر, کیونکہ شروعات ہی ہوتی ہے خوشی سے, اور تقریباً ایک ذی الحجہ کا جو دن ہے وہ عقد شہزادی کونین جناب سیدہ فاطمہ الزہرا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے, اور وہاں سے لے کر 10 ذی الحجہ تک یعنی, اور پھر ہمارے پاس ایک کیونکہ یہ پورا مہینے میں ہم انتظار کرتے ہیں عید اکبر عید غدیر کا بھی, تو یہ پورا مہینہ جو ہے جس میں خوشی بھی ہے اور غم بھی ہے جسے آپ نے ابھی فرمایا. مگر اس قربانی سے, کیونکہ روزہ قربانی, جب قربانی کے لیے آپ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ بہترین کہ آج کی جو قربانی ہوتی ہے بہت ساری ریاکاری بھی ہوتی ہے, کئی ایسے مرحلے بھی ہوتے ہیں کہ آج کل تو ایسا بھی ہو چکا ہے کہ یعنی کہ کچھ جانوروں پر اگر کچھ لکھا ہوا نظر آتا ہے تو بس اس کو متبرک کہا دیا, یعنی کہ نظر آتا ہے, اس کے بعد میں اس کو تو جب قربانی کے لیے جب تیار کیا جاتا ہے پھر اس کی قیمتیں بھی بڑھ جاتی ہیں. یہ بہت ساری یعنی چیزیں سامنے آ گئی ہیں. ماشاءاللہ آپ کو مولا سلامت رکھے, اور بس قربانی میں جذبات سے یعنی کہ خدا یہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کی مودت محبت کتنی ہے, خدا یہ نہیں دیکھ رہا کہ آپ کو یعنی کون سا جانور ہے. جانور تو وہی ہونا چاہیے جو خدا نے یعنی کہ منسوب کر رکھا ہے کہ وہ کتنے سال کا ہو, کتنے دن کا ہو, اس کی یعنی جسامت کیسی ہو. مگر یہاں پر یعنی 2 قربانیوں کا تذکرہ آپ نے کر دیا ہے. ایک قربانی آپ نے اسٹارٹنگ جو ہوئی ہے اور بہت ہی بہترین انداز سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے محبت, جو خدا کے نزدیک مودت کے درجات تک کا بلند کرنے والی, وہ محبت سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی یہ سردار الانبیاء ہیں اور برگزیدہ پیغمبر حضرت خلیل اللہ, اللہ کے دوست, سب سے بڑی بات اللہ کے دوست, اور ان کے بھی تمام تر پہلو آپ نے بیان کر دیا آغا صاحب. مگر میں آغا صاحب کی جانب بڑھتی ہوں, اور اسی سوالات کے درمیان میں سے جو سوال جو آج کا جو پروگرام ہے, آج کا جو شو ہے, فلسفہ قربانی, بس آپ فلسفہ قربانی بیان کریں تو ناظرین کے لیے آج پوری دنیا عالم بشر آج سب لوگ سن رہے ہیں آپ کو, انشاءاللہ آج قربانی دیتے وقت بھی یہ پروگرام یاد رہے گا سب کو. جی فلسفہ قربانی کا مطلب یہ ہے, بچوں کے لیے عرض کر دوں کہ آسان اردو میں, آسان زبان میں, کہ ہم قربانی کیوں کرتے ہیں. جی یہ جو بکرا لا کر مثلاً ہم ذبح کرتے ہیں 10 تاریخ کو 10 لسٹوں, تو اس کی وجہ کیا ہے. جی اصل میں ہم اس قربانی کے ذریعے سے ایک ایسے واقعے کو یاد کرنا چاہتے ہیں کہ جس کے ذریعے ہمارے ایمان میں اضافہ ہو سکے, ایمان کی جو روشنی ہے, جو اس کی نورانیت ہے, وہ اور زیادہ ہو سکے. اور سورہ صافات میں آیت نمبر 101 سے گویا یہ واقعہ شروع ہوتا ہے کہ خود پروردگار کہتا ہے فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حلیم, ہم نے ابراہیم کو ایک حلیم فرزند عطا کیا, ایک بہت ہی بردبار فرزند عطا کیا. اس کے بعد خدا کہتا ہے بڑے سلیقے سے, یہاں پر بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ فصاحت و بلاغت جو ہے ان آیتوں میں کوٹ کوٹ کر بھر دی گئی ہے. میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں اس کی تفصیل میں جاتا, بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ میری بڑی بہن ہمشیرہ عالمہ کے ساتھ ایک پروگرام جناب ابراہیم کی شخصیت پہ ہم لوگ کو کرنا چاہیے, اور ان کی محبت, ابراہیم اور ان کی فضیلت, اس عنوان سے بھی ایک پروگرام ہونا چاہیے. جناب ابراہیم کی نسل سے پیغمبر اسلام ہے, بنی ہاشم کا رشتہ جناب ابراہیم سے ہے, اور بہت سے ان کے امتیازات ہیں, بہت سے فضائل ہیں کہ ہم جناب ابراہیم کو گویا جد پیغمبر کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں.
اور جناب ابراہیم کو ائمہ معصومین نے بہت مختلف جگہوں پر یاد بھی کیا ہے. لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ ایک پروگرام، مخصوص پروگرام جناب ابراہیم کی عظمت پر ہو انشاءاللہ. بہرحال تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک طرح سے جناب ابراہیم کو یاد کرنا ہے. کوئی پروردگار بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو یہ نہ سمجھنا کہ اگر وہ تمہارے پیغمبر نہیں ہے لیکن وہ 1,24,000 نبیوں میں ہے اور نہایت ہی محترم ہے. اتنے محترم ہے کہ ہم نے ایک دن جناب ابراہیم کو یاد کرنے کے لیے 10 ذوالحجہ کو تمہیں دیا ہے. قرآن نے دیکھیے سورہ صافات میں کیسے اعلان کیا، فلما بلغ معه السعی، جب جناب اسماعیل، پہلے کہا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ایک غلام عربی زبان میں بیٹے کو یا لڑکے کو کہا جاتا ہے. فبشرناہ بغلام حلیم، اب کہا فلما بلغ معه السعی، جب حضرت اسماعیل سعی کرنے لگے. سعی کا مطلب ہوتا ہے ایفرٹ، سعی کا مطلب ہوتا ہے کوشش، اور سعی کا مطلب کہتے ہیں صفا اور مروہ کے درمیان ہم سعی کرتے ہیں، یعنی ہم میں ایکٹیویٹی آنی چاہیے، ہم میں موومنٹ ہونی چاہیے، حرکت ہونی چاہیے. ابراہیم کا یہ فرزند، ایک روایت میں یہ 80 سال، ایک میں 90 سال. جناب ابراہیم جب 80 سال کے ہوئے تو جناب اسماعیل کو اللہ نے دیا، یعنی اتنا انتظار کرانے کے بعد ایک بیٹا دیا. اور خدا کہتا ہے کہ جب وہ کچھ بڑے ہو گئے، عربی زبان میں نے کہا کہ یہ جو الفاظ بیان کیے گئے بہت ہی زبردست، کچھ بڑے ہو گئے جناب اسماعیل، تو اللہ نے جناب ابراہیم کو خواب دکھایا. کتنے بڑے ہو گئے، کتنے سال کے ہوئے؟ 13 سال کے. وہ ہمیں 2 شخصیتیں ملتی ہیں جو 13 سال کی ہیں، ایک حضرت اسماعیل ہیں اور ایک حضرت قاسم ہیں. جناب قاسم اور جناب اسماعیل میں فرق یہ ہے کہ جناب اسماعیل کے سامنے جب شہادت کو پیش کیا گیا تو انہوں نے قبول کیا، لیکن جناب اسماعیل کے سامنے. اور جناب قاسم اس شخصیت کا نام ہے کہ جو خود موت کی طرف جانے کے لیے تیار تھے کہ بابا امو ہمارا نام جو ہے شہداء کی فہرست میں نہیں ہے. تو جناب دونوں ہمارے لیے بہت محترم ہیں، دونوں بہت بلند ہیں. میں بیان کروں گا مختصر کر کے کہ جناب پیغمبر اسلام نے 3 شب میں خواب دیکھا. شب ترویہ یعنی 8 ذوالحجہ کی شب، شب عرفہ یعنی 9 ذوالحجہ کی شب، شب عید قربان یعنی 10 کی شب. 3 رات مسلسل خواب دیکھا. لیکن جب تیسری مرتبہ خواب دیکھا تو جناب ابراہیم نے کہا کہ اب جو ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ واجب فوری ہے. واجب کی الگ الگ قسمیں ہیں. واجب موسع جس میں وسعت پائی جاتی ہے، ایک واجب مضیق جسے فوراً انجام دینا ہے، ابھی فوراً کرنا ہی کرنا ہے. تو فوراً جو ہے جناب ابراہیم کے لیے پہلے تو خود کو آمادہ کرنا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اس بیٹے کو ذبح کرنا ہے جو 13 سال کا ہو گیا ہے اور بڑھاپے میں ملا ہے، عصائے پیری ہے، ضعیفی کا سہارا ہے، پیارا ہے، دلارا ہے، عزیز ہے، معصوم ہے، رسول ہے. یہ ساری خصوصیت کے ساتھ ایسے بیٹے پہ چھری چلاؤں. ابراہیم بہت خدا سے محبت کا دم بھرتے ہو نا، اپنے کو خلیل سمجھتے ہو نا، چلو تمہارا امتحان ہو جاتا ہے. دیکھتے ہیں کہ تم جو ہے، چلو تمہیں خواب دکھاتے ہیں. انبیاء کو جو خواب اللہ دکھاتا ہے وہ حقیقت ہے، یاد رکھیے گا. کیونکہ وحی کی 3 قسمیں ہیں. ایک وہ جو جبریل امین کے ذریعے سے آئے، ایک وہ ہے جو الہام ہو، الہام جو ہے بھی وحی کی ایک قسم ہے، اور تیسری قسم یہ ہے کہ خواب میں انہیں حکم دیا جائے. بہت زیادہ ابراہیم تمہیں یہ احساس ہے کہ تم اللہ سے بہت محبت کرتے ہو، تو چلو میرے لیے، میرے خاطر اپنے بچے کے گلے پر چھری پھیر دو. کہا کیوں نہیں پروردگار، اس سے محبت جو ہے جعلی تھوڑی ہے، ڈپلیکیٹ تھوڑی ہے، اوریجنل محبت ہے.
اپنے بیٹے کو ذبح کر دوں گا۔ اب ایک تو مرحلہ جناب ابراہیم کا یہ ہوا، اب جناب اسماعیل کو تیار کرنا ہے۔ اگر جناب بہت توجہ کیجئے گا، میں خاص طور سے ہماری بہن، بڑی بہن ہماری، ان سے گزارش کروں گا، مونا زہرا صاحبہ سے، یہ بہت امپورٹنٹ بات میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آپ نے بہت تقریریں سنی ہیں اس سلسلے میں، اس نقطے کو ذرا غور کیجئے، کتنا لطیف یہ نقطہ ہے۔ جناب ابراہیم کو یہ حکم ہوا تھا کہ تمہیں بیٹے کو ذبح کرنا ہے، جیسے چاہو ویسے ذبح کر دو۔ تو جناب ابراہیم کو کرنا یہ چاہیے تھا کہ 4 بڑے بڑے مزدور کو بلاتے جو طاقتور تھے، ان کو وہ لے کر آتے اور جناب اسماعیل کو زمین پہ گرا دیتے اور انہیں ذبح کر دیتے۔ تو کیا یہ جو خواب دیکھا تھا اس پہ عمل نہیں ہو جاتا؟ انصاف سے بتائیے، بالکل ہو جاتا بھائی۔ یہ کیسے ذبح کرنا یہ تھوڑی بتایا تھا، ذبح کرنا ہے یہ بتایا تھا، کیسے ذبح کرنا یہ تمہیں طے کرنا ہے، کیسے ذبح کرنا ہے یہ تمہیں طے کرنا ہے۔ لہذا وہ 4 آدمی کو لاتے، زمین پہ لٹا کے ذبح کر دیتے، جو خواب دیکھا تھا اس پہ عمل ہو جاتا۔ لیکن اگر یہ کرتے جناب ابراہیم تو عمل تو ہو جاتا حکم خدا پر، لیکن اسماعیل کا ایمان سامنے نہ آتا۔ جناب اسماعیل دیکھو، ابھی اسماعیل کو بھی تو راضی کرنا ہے نا۔ یہ ابراہیم نے کہا آئے اور کہا یا بنیا، اے میرے لال۔ عربی زبان میں جب بنیا کہہ دے تو اس کا مطلب کہ پیار کی ساری جتنے حدیں جو ہیں وہ کراس ہو جاتی ہے۔ اب سب کچھ گویا باپ نے بتا دیا کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن بنیا کہہ کر باپ اور بیٹے کے رشتے کو بیان کیا کہ کتنا پیار ہے، لیکن کہا انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ اب یہاں پہ پیار ختم، اب سب کچھ ختم ہو گیا، اب کوئی رشتہ تمہارا پیار والا نہیں۔ اب کیوں؟ کیونکہ اب ہم یہاں سے جڑ گئے ہیں خدا سے۔ انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا، یعنی حکم خدا اب سامنے آئے گا۔ اب بنیا ونیا کچھ نہیں ہے، اب حکم خدا پہ عمل کرنا ہے۔ یا بنیا انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے، یعنی کیا مطلب، کیا دیکھا ہے؟ انی ارا فی المنام انی اذبحک، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ بہت بڑی بات ہے، ایک باپ اپنے بیٹے سے یہ کہہ دے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ میرا ایمان تو مضبوط ہے میرے لال، تمہارا ایمان بھی تو بتا دو دنیا کو، دنیا سمجھے تو کہ یہ بیٹا جو ہے ہمارا اسماعیل کوئی معمولی بیٹا نہیں ہے۔ لہذا یہ پوچھ تھوڑی رہے ہیں، بلکہ اسماعیل کے ایمان کا اعلان کر رہے ہیں۔ سبحان ارا فی المنام فنظر یعنی نظریہ دو، رائے دو کہ ماذا ترا، تمہارا کیا نظریہ ہے، کیا کیسا دیکھتے ہو، یہ کام کر دیا جائے۔ اب سنیے جناب اسماعیل کا ایمان، یہی پر میں کہتا ہوں کہ جناب اسماعیل کا ایمان کتنا بلند ہے۔ جناب اسماعیل کہتے ہیں قالا یا ابت افعل ما تؤمر، یا ابت، اے میرے بابا، افعل، آپ انجام دیجئے، ما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ یعنی یہاں پر جو ہے ابراہیم کا بھی ایمان سمجھ میں آ رہا ہے اور اسماعیل کا بھی ایمان سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن اب اسماعیل کا ایمان کس بلندی پر ہے یہ بھی تو ہمیں دیکھنا ہے نا۔ یا ابت افعل ما تؤمر کہہ دیا، لیکن آپ دیکھیے غرور بھی نہیں ہے، کیا کہا؟ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ یہ نہیں کہا کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، انشاء اللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یعنی اپنے ایمان کا تو مظاہرہ کر رہے ہیں، لیکن انشاء اللہ کہہ کر ایمان پر غرور بھی نہیں ہے۔ اللہ چاہے گا تو میں صبر کروں گا، مجھے اپنے ایمان پہ بہت زیادہ گھمنڈ نہیں ہے، مجھے اپنے ایمان پہ بہت زیادہ غرور نہیں ہے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، یہ ہے جناب اسماعیل۔ چلیے اب یہ تو جناب ابراہیم نے خواب دیکھا، وہ انہوں نے خود کو آمادہ کیا۔ ایت اللہ ناصر مکاری شیرازی نے یہاں پر بہت پیاری بات کہی کہ ہم لوگ یہیں پر آ کر رک جاتے ہیں، لیکن ایک بڑی شخصیت ہے اسی واقعے میں، اسی داستان میں، کہ جس کا ایمان بہت بلند ہے۔ وہ کوئی معصوم لباس عصمت نہیں پہنے ہے،
وہ کون ہے؟ وہ حضرت حاجرہ ہے۔ حضرت حاجرہ کا ایمان ملاحظہ فرمائیے کہ شیطان نے دیکھا کہ یہ تو بہت بڑا کام ہو رہا ہے، اس واقعے سے محبت خدا میں اضافہ ہوگا، لہذا پہلے جناب ابراہیم کے پاس آیا، کہتا ہے کہ ابراہیم یہ کیا کر رہے ہو تم؟ اچھا آیا بھی تو شیطان کی شکل میں تھوڑی آیا، وہ تو ایک ناصح کی شکل میں آیا، ایک نصیحت کرنے والے کی شکل میں آیا۔ اس لیے میں یہاں پہ ایک جملہ کہہ سکتا ہوں کہ کبھی کبھی ناصح بھی جو ہے وہ شیطان اس کے پیچھے چھپ سکتا ہے۔ ہر نصیحت کرنے والا ہو سکتا ہے کہ صحیح نہ ہو، ہے نا؟ اب کیا کہتا ہے؟ خواب تو دیکھا تھا تم نے، ایک خواب دیکھا تھا، تو اس خواب کی جو ہے کوئی بہت زیادہ اہمیت تھوڑی ہوتی ہے۔ اب آپ سوچئے کہ یہ نصیحت کرنے والا ابراہیم خلیل کو نصیحت کر رہا ہے، عجیب بات ہے نا، جس کا علم لدنی ہے، جس کا علم وہاں سے ہے۔ جناب ابراہیم یہاں واقعہ کافی طولانی ہے، وہ 3 جگہ پتھر مارا اور 3 مقام پر آیا، اور آج اس کی جو ہے اس کی تاثیر میں وہ پتھر مارتے ہیں، میں اس کو چھوڑوں گا تو بہت ٹائم جائے گا۔ خلاصہ یہ کہ وہاں سے مایوس ہو گیا، کہ جناب اسماعیل کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے بابا جو ہے یہ کیا کر رہے ہیں؟ تم کو جو ہے تمہارے بابا جو ہے یہ تمہیں قتل کر دیں گے، ذبح کر دیں گے۔ اور جناب اسماعیل نے بھی جواب دیا کہ تو مجھے شیطان معلوم ہوتا ہے۔ یہ سب آپ کو سنا ہوا ہے، اس لیے میں اس کی تفصیل میں جانا ہی نہیں چاہتا ہوں۔ ہاں اصل واقعہ جو مجھے سنانا ہے اس ذیل میں وہ یہ ہے کہ شیطان تیسرے مرحلے میں حضرت حاجرہ کے پاس آیا، دق الباب کیا، دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا جناب حاجرہ نے کہ من وراء الباب، کون ہے دروازے کے پیچھے؟ تو اس نے کہا کہ انا ناصحو کے، میں تمہارا نصیحت کرنے والا ہوں۔ ارے حاجرہ بھی تمہیں تعجب ہوا ہوگا کہ میرا شوہر جو ہے اتنا بڑا ناصح ہے، یہ کون ہے کہ جو مجھے نصیحت کر رہا ہے؟ ایسا چرچت کتاب میں تھوڑی ملتی ہے۔ چنانچہ جناب میں ختم کر رہا ہوں، جناب حاجرہ نے کہا کیا بات ہے؟ دروازے سے پوچھا، کہا بات یہ ہے کہ تمہارا جو شوہر ہے اس کا دماغ جو ہے ذرا سا خراب ہو گیا ہے۔ میں الفاظ ضروری نہیں کہ الفاظ ویسے نقل کروں، نقل کفر نباشت بھی ہے، لیکن پھر بھی میں احتیاط کر رہا ہوں۔ کہ تمہارا شوہر کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ وہ تمہارے بیٹے کو لے کر کہاں گیا ہے؟ مینا میں گیا ہے۔ مینا میں گیا ہے؟ مینا میں کس لے کر گیا ہے؟ کہا کہ وہ ذبح کرنے کے لیے لے کر گیا ہے۔ اللہ اکبر! کوئی ماں سنے گی تو برداشت کرے گی ہے؟ تو جناب حاجرہ نے وہی جواب دیا، وہی سائیکولوجی، وہی نفسیات جو ہونا چاہیے۔ کہا کہ تم پاگل ہو گئے ہو؟ کہیں کوئی باپ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر دے گا؟ اب شیطان نے جو جواب دیا نا، مونا صاحبہ اور سیدہ ذاکرہ صاحبہ، شیطان نے جو جواب دیا نا وہ خود پھنس گیا جواب میں۔ یہ شیطان بہت کم پھنستا ہے، یاد رکھیے گا، عام طور سے لوگوں کو پھنساتا ہے، لیکن یہ تو منزل عصمت ہے نا بھائی، یہ تو معصوم ہے، ان کے سامنے کوئی تھوڑی چل سکتی ہے اس کی۔ شیطان نے کہا کہ اصل بات یہ ہے نا کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ حکم خدا کے تحت ہم کر رہے ہیں۔ یہ جواب دیا شیطان نے، اور اسی جواب سے وہ پھنس گیا۔ جناب حاجرہ پہ لاکھوں سلام۔ میں تو کہتا ہوں کہ کیا ایمان حاجرہ ہے! جناب اسماعیل کا ایمان کے لیے وہ نبی ہے، معصوم ہے۔ جناب ابراہیم معصوم ہے، لیکن یہ تو معصومہ نہیں ہے نا، تو اب ان کے ایمان کتنا بلند ہوگا جو جواب دیا ہے، وہ قیامت کا جواب دیا ہے۔ اور آج کی تقریر کا سب سے امپورٹنٹ جو لمحہ ہے وہ آ گیا ہے کہ جب سب سے بہترین جملہ جو میرا بھی نہیں ہے، جناب حاجرہ کا ہے۔ جناب حاجرہ کہتی ہے کہ اگر ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ حکم خدا ہے تو میں روکنے والی کون ہوتی ہوں؟ اللہ، میں روکنے والی کون ہوتی ہوں؟ جو کرنا ہے وہ کریں، حکم خدا جو ہے زیادہ اہم ہے۔ دیکھیے یہ خانوادہ کتنا پیارا ہے،
یہ کتنا مومن گھرانہ ہے. ابراہیم کا ایمان آپ نے ملاحظہ فرمایا, اسماعیل کا ایمان آپ نے ملاحظہ فرمایا, اور ابراہیم کی زوجہ اور حضرت اسماعیل کی جو والدہ ہے ان کا ایمان ملاحظہ فرمایا. یہ جو فلسفہ عید قربان کی بات ہو رہی ہے, اسی لیے تو ہم یہ ایک بکرا ذبح کرتے ہیں کہ تاکہ اس واقعے کو زندہ رکھ سکیں, اور اس سے ہر سال اگر ہمارے دل میں زنگ لگ گیا ہو تو اس واقعے کے ذریعے سے اس زنگ کو دھو سکیں اور دنیا کو پیغام دیں کہ ایک مومن کی, اللہ والے کی شان کیسی ہونی چاہیے, وہ اللہ سے کتنی محبت کرے. جناب محترمہ مونا زہرا صاحبہ نے بڑی اچھی بات کہی ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ مال کی بات آئی تو قربان کرنے کے لیے تیار, ٹھیک ہے واپس مل گیا, لیکن انہوں نے تو دے دیا نا ساری بکریاں, ہے یا نہیں, مل گیا وہ ایک الگ مسئلہ. جان کی بات آئی تو جان دینے کے لیے بھی تیار, مل گیا ایک الگ بات ہے, واپس مل گئی ایک الگ بات ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جناب ابراہیم ایک ایسی شخصیت کا نام ہے جو ہمارے لیے آئیڈیل ہیں, اگرچہ ہمارے نبی نہیں ہے لیکن ہمارے لیے 1,24,000 انبیاء آئیڈیل ہیں. البتہ پیغمبر اسلام جو ہم کو حکم دیں گے اس پر عمل کرنا ہمارے لیے واجب ہے, کیونکہ ہم ان کی شریعت پر عمل کرتے ہیں. اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے جناب ابراہیم کوئی حیثیت معاذ اللہ نہیں ہے, وہ ہمارے لیے ہمیشہ نمونہ رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ مولا سلامت رکھے. ماشاءاللہ سلامت. متبرک مہینہ ذی الحجہ کا متبرک مہینہ اس کے بعد جو آنے والا ہے, جس کا سارے عالم کو انتظار ہے, اور تقریباً سمجھیے کہ بس اب کچھ ہی دنوں میں محرم کا آغاز ہونے والا ہے. ایک قربانی سے گزرتے نہیں ہیں, اب وہ قربانی کی طرف ہم بڑھتے ہیں کہ جو آج تمام تر یعنی عالم کے لیے وہ قربانی جو امام حسین علیہ السلام مظلوم کربلا, اور مظلوم کربلا کے لیے خصوصاً خاص ہمیشہ ایک شعر کہا جاتا ہے, اور اس کی وضاحت میں ہمیشہ یعنی سوچتے رہتی ہوں کہ کہیں سے تو مجھے جواب بھی مل جائے کہ وہ اشعار ہے کچھ, اگر آپ ملاحظہ فرمائیں, کیا صرف مسلمانوں کے پیارے ہیں حسین, چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین, انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. اب امام حسین مظلوم کی جو قربانی کے دن یعنی کہ وہ فرزند رسول اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی امام حسین کربلا, حسین مظلوم کربلا, جس کی اب شہادت کے ایام آنے والے ہیں 1 محرم سے لے کے, کیونکہ یہ ماہ محرم جو ہے محرم الحرام, جس میں خصوصاً خاص یعنی کہ جنگ و جدال سے جو ہے یعنی حرام قرار دیا گیا ہے. پھر باوجود اس کے, کیونکہ ایک قربانی تو یاد ہے اور ہر سال یہ قربانی منائی جاتی ہے, یاد منائی جاتی ہے برابر, ہم جو ہے سنت موقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مناتے ہیں, اور جانور بالکل ہم ذبح کرتے ہیں, اور ہمارے بھی عقیدے کا پتہ چل جاتا ہے اور ہماری بھی قربانی کے جذبے کا پتہ چل جاتا ہے. خدا ان لوگوں کی ہر ایک کی قربانی کو بھی قبول فرمائے. مگر یہاں اگر دیکھا جائے تو یہ قربانی عظیم قربانی, جس کے لیے آج پورے دنیا میں یعنی عالم بشر کو یہ پیغام اس چینل کے تھرو جا رہا ہے کہ آج کیا کچھ خاص ہی لوگ ہیں جو اس قربانی کو یاد رکھتے ہیں, یا پھر وہ دن انتظار کرنا ہوگا کہ ایک دن آئے گا اور ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. حسین تو ہر ذی روح کے ہیں, چرند کے پرند کے, امام مظلوم امام حسین اول سے لے کر آخر تک ہر امام یعنی ہر ذی روح کا امام. اب جو امام شہید ہوا ہے تو صرف امام حسین علیہ السلام شہید نہیں ہوئے ہیں, بلکہ شہزادی کونین جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام علیہا کا پورا گھر جہاں تاراج ہوا ہے, اور ایک قربانی نہیں جہاں پر 72 قربان ہوئے, اور سب سے چھوٹی قربانی جس کے صدقے میں آج پوری کائنات پل رہی ہے, غذا فراہم ہو رہی ہے, تو صدقہ علی اصغر علیہ السلام کی بدولت. اگر ہم آج مشروب پانی پی رہے ہیں تو صدقہ علی اصغر علیہ السلام کی بدولت. مگر کیا اس قربانیوں کو
दुनिया वालों ने अगर भुला दिया है तो फिर 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम और 10 मुहर्रम से लेकर हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का 40वां भी मनाते हैं, मगर वो जो याद हमें ताज़ी रखनी होती है, जिसके तहत हर कंट्रीज में बाज़ाब्ता जुलूस हमारी तकरीबन फरोग अज़ा के लिए आज उलमाए दीन जो हैं कितना काम कर रहे हैं। आज आगा साहब भी माशाल्लाह से इतने मसरूफियत के बावजूद यहाँ जो तशरीफ फरमा है, इन्होंने कितने काम किए हैं, बेशुमार इन्होंने काम किए हैं, बेलौस काम किए हैं। और जब भी पुकारा जाता है लब्बैक कहते हैं, ये नहीं देखते कौन क्या दे रहा है, ये देखते हैं कि हमें क्या देना चाहिए कौम को। और आज जो कौम को आप दोनों उलमा, क्योंकि आप भी वैसे ही हैं, ठीक बेलौस खिदमत कर रही हैं, कौन क्या देता है ये नहीं देखे, ये देख रहा है हमें कि हम अपने इल्म से खुदा ने आपको जो सरफराज फरमाया और आज आप जो दुनिया को दे रही हैं, खुदा आपको जो है अपने हिफ्ज़ व अमान में रखते हुए, क्योंकि आज उलमाए दीन जो है एंटी वायरस की तरह काम कर रहे हैं और जरूरी है कि ये पैगाम आलम बशर तक पहुंच जाए। आज ग्लोबल चैनल के थ्रू जो एक पैगाम हमेशा पहुंचता है मुहर्रम के दरमियान, मगर अब जो पैगाम आज हमने फलसफा कुर्बानी एक टॉपिक छेड़ी है और ये जो निशिस्त है ये फिक्री निशिस्त थी, तदब्बर और गौर की निशिस्त थी। आज जो भी सुन रहा है मुझे यकीन है कि हर आंख नम होगी, क्योंकि जब कुर्बानी का तस्करा छिड़ जाता है तो एक कुर्बानी नहीं याद, हमें 72 याद आ जाते हैं। और अब बस इस्तकबाल मुहर्रम अब आने ही वाला है मुहर्रम, और 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक जब जंगो जदाल से यहाँ पर यानी हराम करार दे दिया गया है, तो फिर 1,23,999 पैगंबर के सरदार अंबिया यानी सरदारुल अंबिया जो थे रसूल इस्लाम की वो जो कुर्बानी, क्या इस कुर्बानी को सिर्फ मुसलमानों को याद रखना है या आलम बशर को? बहन, आज माकूल ये सवाल आज हर एक जहन में होता है। आज हर एक जो भी मैं ये नहीं सोचती हूँ कि सिर्फ ये हमारा पैगाम मुसलमानों तक जाए, बल्कि ये पैगाम हर एक मजहब के फर्द तक जाए, क्योंकि ये चैनल्स, टीवीज, ये सारे जो प्रोग्राम होते हैं हर कोई देखता जरूर है कि ये मुसलमानों के दरमियान क्या चल रहा है, ये अहले तशो के दरमियान क्या चल रहा है। यानी मुसलमान तो सभी हैं, एक हैं, सब एक हैं। आज तफरीके पड़े हुए, मगर इस तफरीके के साथ साथ एक प्लेटफॉर्म पर आने के लिए जिस हदफ का हम इंतजार कर रहे हैं, वो हदफ वक्त इमाम ज़माना अल्लाह ताला फरजक है, जिंदा है, सलामत है, और हमेशा हम उनकी जिंदगी की हयात की दुआ भी मांगते हैं और हतमन कोशिश भी यही करते हैं कि आपके रास्ते को हमवार कर सके। बस इमाम को भी इस शहादत के, क्योंकि जाम शीरी जो 72 ने पिया है तो इंतजार है, इमाम भी इंतजार कर रहे हैं। बीबी, आप कुछ ना कुछ रोशनी फरमाएं, और आज मुस्तफिद हो रहे हैं आपको सुनकर सारे नाजरीन, और मैं समझती हूँ कि दुआ भी देंगे। जी बिस्मिल्लाह बहन। नहीं, बड़ी मेहरबानी, माशाल्लाह, बेहतरीन अंदाज में आगा साहब ने बहुत अच्छी रोशनी डाली फलसफाए कुर्बानी पे और आपके बेहतरीन जुमले। और बहरहाल मैं नाचीज किसी काबिल नहीं हूँ। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इरशाद है कि हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लिह, कि मैं अपने हबीब की रिसालत को और अपने दीन को पूरी दुनिया में फैलाऊंगा, और पूरी दुनिया में यही दीन होगा, यही हुकूमत इस्लामी होगी। वला करेहल मुशरिकून, भले ये काम मुशरिकीन को बुराई क्यों ना लगे। तो ये दीन जो है ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खातिर और लोगों को राह रास्त पे लाने के लिए। और यहाँ तक कि अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लोग कहते थे, जब मौला फरमाते थे चलो जंग के लिए, तो लोग कहते थे अभी गर्मी है, फिर फरमाते थे कि अब चलो, तो कहा भाई या अली अभी सर्दी है, तो ये गर्मी सर्दी का बस उनके पास, ये क्योंकि जाना नहीं चाहते थे। मौला फरमाते थे कि मैं, ये जंग मेरी जाती नहीं है, दीन की खातिर है, मैं तुम लोगों को हिदायत पे लाने के लिए, तुम्हारी भलाई की खातिर मैं ये जंग पे जा रहा हूँ, ये मेरी जाती जंग नहीं है। तो लोग इसी तरह कतराते थे। और यही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का भी यही फलसफा था, क़याम हुसैन का जो मकसद था वो यही था कि मिसली ला युबायु मिसला, के मुझ जैसा यजीद जैसे की बैत नहीं कर सकता। ये मौला का कोई जाती जंग नहीं थी, आज के यजीद के लिए भी है। और ये पैगाम सिर्फ मजलिस के लिए नहीं है कि हमने बस काला लिबास चेंज किया और बस हम मोमिन हो गए और मजलिसों में चले गए और नारे लगाए और हुसैन हुसैन किया और घर आ गए और सारा जो है वो
مجلس کو، اس کے مقصد کو، مقصد امام حسین کو بس وہیں مسجد تک چھوڑ آئے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے کہ یہ آج کے ظالم کے لیے بھی ہے کہ آج کا جو یزید ہے، کہ حسین کا جو ماننے والا ہے، حسین کی معرفت رکھنے والا، وہ بھی کسی فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کر سکتا. اور ہمیں مقصد کربلا بھی یہی ہے کہ مظلوم کا ساتھ دینا ہے اور یزیدیت کی مخالفت کرنی ہے، ظالموں کو نیست و نابود کرنے کی صرف دعائیں نہیں مانگنی ہے، اس کے لیے کچھ اقدام بھی اٹھانے، جو جتنی جس کی حیثیت ہے اس حساب سے. وہ اگر میدان میں نہیں نکل سکتا تو کم از کم آواز جو ہے وہ ضرور بلند کرے. تو بہرحال یہ آج کے جو ہے اس چیز کا ہمارا حق ہے کہ امام زمانہ کی غیر موجودگی میں ہم جو کچھ کر سکتے ہیں. بہرحال یہ بہترین چینل ہے، اس کے ذریعے سے پیغام پہنچ رہا ہے. ڈرنے کا وقت نہیں ہے، یہ آخری زمانہ ہے، مولا کا ضرور قریب ہے. بہرحال ہم تاریخ تو بتا نہیں سکتے، جو بتائے گا وہ سب سے بڑا فاسق ہوگا. تو لیکن ان کی غیر موجودگی میں ہمیں صرف دعائیں نہیں مانگنی، ہمیں کچھ نہ کچھ اپنے مقام سے کچھ نہ کچھ اس کا کرنا بھی ہے. بہرحال تو یہ کربلا میں جو مولا امام حسین نے جو آزمائشیں دی ہیں، جو آیت ہے قرآن حکیم میں، وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے 5 چیزوں کی آزمائش لے گا. اور امام حسین علیہ السلام نے ہر طرح کی آزمائش دی. اور پھر پروردگار کی آواز آتی ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. ہماری طرح رونے دھونے والوں کے لیے نہیں ہے کہ میرے ہی لیے ساری مصیبتیں ہیں، میری ہی ٹانگ میں درد ہونا تھا، میرا ہی گھٹنا خراب ہونا تھا، میری گاڑی چوری ہونی تھی. ہم تو پریشانی آنے پہ شکایتیں کرتے رہتے ہیں، کہاں آزمائش میں پورے اترتے ہیں. بے شک بے شک. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو خوشخبری ہے وہ صرف صبر کرنے والوں کے لیے. اور پھر فرمایا قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بیسکلی ہم آئے بھی اسی کی طرف سے ہیں اور ہمیں پلٹ کے بھی اسی کی طرف چلے جانا ہے. جس حال میں رکھے کہ جو سورہ فجر کی بھی آخری آیات ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف مولا حسین کے لیے آئی تھی اور اس کو مجلس میں پڑھ کے واہ واہ کر لیتے ہیں، اس پہ رو لیتے ہیں، تو یہ کافی نہیں ہے. مومنین کے لیے بھی ہے کہ وہ جو ہے اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں. اور پروردگار کا یہ ہم پہ کرم ہے کہ جب وہ آزمائش بھیجتا ہے، جب مصیبت آتی ہے، تو یہ ہمیں وہ صاف کر کے اگلے جہان میں بھیجنا چاہتا ہے. تو بہرحال ہم سمجھتے نہیں اس کی مصلحت کو. اور جیسے ایک چھوٹی سی مثال ہے، کیونکہ بچے سن رہے ہیں، کیونکہ یہ امام عصر کا جو یہ چینل ہے ماشاءاللہ، یہ بچوں کے مدرسے کو بھی فیض پہنچا رہا ہے ماشاءاللہ. تو بچوں کے لیے ایک چھوٹی سی مثال پیش کر دوں کہ جب چھوٹی سی چڑیا نے شکایت کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ میں نے اتنی جد و جہد کر کے، اتنی زحمتیں کر کے اپنا آشیانہ بنایا تھا اور تو نے رات کو طوفان بھیج دیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ جب تو آشیانہ بنا کے تھک گئی تھی نا اور اپنے بچوں کے ساتھ آرام کر رہی تھی، تو اسی درخت پہ ایک سانپ چڑھ رہا تھا جو تیرے بچوں کو کھانا چاہتا تھا، اور تیری آنکھ لگ گئی تھی، تو بے خبر تھی اس سانپ سے، تو میں نے طوفان بھیجا تاکہ تیری آنکھ کھل جائے اور تیری اور تیرے بچوں کی جان بچ جائے. اس لیے پروردگار ہم سمجھتے نہیں ہیں، شکایتیں کرنے میں سب سے آگے ہیں. تو بہرحال یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں، یہ آزمائشیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آزمائش ہے. اور خوش نصیب ہیں وہ جن کو یہ نصیب ہوتی ہیں، اور کبھی بھی گھبرانا نہیں چاہیے. اور سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے، جو ہم چاہیں بھی تو رشک بھی نہیں کر سکتے. رشک کرنا بھی، یہ کہ حسد تو بالکل ہی جائز نہیں ہے، لیکن رشک بھی نہیں کر سکتے ایسی ہستیوں کے ساتھ، کیونکہ ہم ویسے بن ہی نہیں سکتے. چاہیں بھی تو ہم کوشش بھی کریں تو نہیں بن سکتے ہیں. تو امام حسین نے تو سب کچھ دے دیا. فرماتے ہیں کہ پالنے والے اس وقت علی اصغر کا جنازہ میرے ہاتھوں پہ ہے، بڑی شدید تکلیف ہو رہی ہے، لیکن اطمینان اس بات کا ہے کہ تیرے سامنے ہو رہا ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے تیری بار، تو دیکھ رہا ہے، تیری نگاہوں کے سامنے ہو رہا ہے. مجھے تکلیف تو ہے. علی اکبر کے لاشے سے برچھی نکالتے ہوئے مولا فرما رہے ہیں کہ نظر کچھ نہیں آ رہا اور شدید تکلیف ہے. یہ جوان بیٹے کے لاشے سے برچھی نکالنا بڑا اذیتناک ہے، لیکن پالنے والے خاک ہے اس دنیا پہ کہ مجھے دنیا دھوکہ نہیں دے سکتی. جو کچھ بھی ہو رہا ہے رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، کے پالنے والے تیری مرضی جیسا تو چاہے. اور میں اپنے بچے تو کیا، میں خود کو بھی دینے کے اپنی بھی قربانی پیش کروں گا. کسی مقام پہ، کسی لہجے پہ نظر نہیں آتا کہ کاش، مولا فرماتے کہ کاش میں کربلا ہی نہ آیا ہوتا تو میرا بچہ بچ جاتا، کہ جو میرے نانا کی شبیہ تھا، میرا علی اصغر بچ جاتا. کہیں نہیں، حرف شکایت نہیں ہے. اور یہ کہ جو مولا کے کچھ افراد کہتے ہیں کہ معاذ اللہ مولا امام حسین کی طبیعت میں جو ہے وہ جنگجو طبیعت تھی، مولا امام حسن علیہ السلام جو ہے وہ بہرحال وہ صلح جو تھے. تو یہ ایسے الفاظ
جبکہ بہت ہی صاف اور ہر کتاب میں، اہل سنت کی کتابوں میں بھی حدیث موجود ہے کہ حاضان امامان قامہ و قعدہ، یہ دونوں بچے میرے، یہ امام ہیں، چاہے کھڑے رہیں چاہے بیٹھے رہیں، 3 اور 4 برس کے بچے، یعنی یہ کھڑے رہنے اور بیٹھنے رہنے سے یہاں پہ مراد یہ ہے کہ چاہے یہ جنگ کریں چاہے صلح کریں، جنگ کے لیے قیام کریں، دونوں کی طبیعت دونوں کا مزاج ایک جیسا ہے کہ صلح جو ہونا اور جنگجو ہے، یہ یعنی بہت ہی چھوٹی ذہنیت کے افراد جو اس قسم کی باتیں سوچتے ہیں۔ تو اگر اتنا ہی مولا کو جنگ کا شوق تھا تو لشکر ساتھ لے کے جاتے، مدینے والوں کو لے کے جاتے، اور کتنی بدنصیبی ہے مولا کی کہ جب کوئی محلے سے بھی کوئی شخص محلہ چھوڑ کے جا رہا ہو نا تو لوگ روکنے والے ہوتے ہیں کہ نہ جائیے، آپ بہت اچھے انسان تھے، آپ کی وجہ سے رونق تھی، جیسے بھی الفاظ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن مولا حسین کو کوئی روکنے والا بھی نہیں تھا کہ مولا نہ جائیے، مدینہ نہ چھوڑیے، آپ رونق مدینہ ہیں، جان مصطفیٰ ہیں، اور یہ کہ کوئی روکنے والا بھی نہیں تھا مولا کو۔ تو ایک مرتبہ یعنی اگر چاہتے تو مدینے والوں سے کہتے، لاکھوں کے مسلمان تھے مدینے میں اس وقت، لیکن مولا نے لشکر تیار نہیں کیا۔ اگر جنگ کے لیے جا رہے تو بہنوں اور بچوں کو ساتھ نہ لے کے جاتے، لشکر بناتے، اسلحہ لے کے جاتے، لیکن مولا میری جان قربان آپ پہ، لیکن کہیں بھی کہ اتنے معصوم بچوں اور مستورات کے ساتھ کوئی بھی اس طرح سے نہیں جاتا۔ یہاں تک کہ وصیت میں فرماتے ہیں کہ میں کسی ظلم کے لیے، کسی شر کے لیے، فساد کے لیے قیام نہیں کر رہا ہوں، میرا تو فقط مسئلہ جو مقصد ہے کہ میں اپنے جد نانا، میرے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ اللہ اکبر، کہ جو روکنے کو بھی تیار نہیں ہے، مولا کا ساتھ دینے کو بھی تیار نہیں ہے، صرف تنقید کرنے والے افراد تھے۔ مولا گرمی ہے، یہ بچوں کو کہاں لیے جا رہے ہیں، یہ مستورات کو کہاں لیے جا رہے ہیں، جتنے منہ تھے اتنے باتیں تھی، لیکن کوئی جانے مدینہ کے لیے کسی نے ایسے الفاظ نہیں کہے۔ تو مولا فرماتے میں تو تمہاری اصلاح کے لیے قیام کر رہا ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ امت میں اتنا بگاڑ آ چکا تھا کہ جس کی اصلاح کے لیے سید الشہداء کو قیام کرنا پڑ گیا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ میرے قیام کا مقصد امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے، جس کا اس وقت معاشرے سے خاتمہ ہو چکا تھا۔ بہت معذرت کے ساتھ مولانا صاحب موجود ہیں تو میں کسی قابل نہیں، لیکن مولا نے جیسا دیکھا ہوگا کہ معاشرے میں یہ چیزیں ختم ہو چکی تھی، ناپید تھی، تو یہ اطاعت پروردگار، عبادات کا حصول دین، فروع دین، یہی کربلا کا پیغام ہے۔ اور غریبوں کی داد رسی کرنا، مظلوموں کا ساتھ دینا، ظالم سے مقابلہ، مظلوم کی حمایت کا نام ہی کربلا ہے۔ اور یہاں تک کہ مولا کی شہادت کے بعد آپ کی بہنوں نے بھی اسی چیز کا پرچار کیا ہے، یہی فلسفہ ہے کربلا کا۔ اور یہ قربانیاں ہیں، قربانی صرف شہادت امام حسین تک نہیں ہے، جو بیویوں نے قربانی دی ہے۔ اور یہاں تک کہ عمر سعد ملعون نے ایک سپاہی کو معین کر رکھا تھا جناب زینب کبریٰ پہ کہ کبھی اگر مجھے یہ حسین ابن علی کی بہن اگر مجھے آرام کرتی ہوئی نظر آ گئی تو میں تجھے مار دوں گا، تجھے قتل کر دوں گا۔ تو وہ تاریخ کے الفاظ ہیں کہ نیزہ لے کے جناب زینب کے پاس ہمیشہ موجود رہتا تھا کہ بی بی آرام نہ کرنے پائیں۔ اللہ اکبر، 35 سال چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام نے بد دعا کی ہے اس کے لیے کہ لوگ پوچھتے تھے کہ مولا 35 سال ہو گئے، آپ آج بھی اس کے لیے اس طرح سے الفاظ کہتے ہیں کہ وہ میری پھپھی کو اتنی نصیحت دیتا تھا کہ عالمہ غیر معلمہ کا یہ عالم ہے کہ جن کی اونٹ پہ بھی نماز شب بھی قضا نہیں ہوئی۔ جناب زینب کا کیا عالم ہے، وہ بی بی ہیں جن کا مقام صدیقہ صغریٰ ہے، صدیقہ کبریٰ کی بیٹی ہیں۔ تو لیکن یہ عجیب و غریب اس وقت میری کیفیت الفاظ نہیں آ رہے ہیں، اوپر سے ویسی لکنت ہے کہ آغا صاحب کے سامنے بولنے کی میں جرت کر رہی ہوں۔ ہماری کامیابی جو ہے مومنات اور مومنین کے لیے بس یہی آج کا پیغام ہے کہ دین کو سمجھنا ہے اور دین پہ پابندی سے عمل کرنا خلوص نیت کے ساتھ، اور خاموشی کا وقت نہیں ہے۔ یہ امت خاموش تھی جو علی مرتضیٰ کے لوگوں نے سلام کا بھی جواب نہیں دیا، امت خاموش تھی جو جناب سیدہ کے دروازے پہ لوگ آگ بھی لے کر آ گئے، امت خاموش تھی جو امام حسن مجتبیٰ کے پیروں تلے سے مسلح بھی کھینچ لیا، مولا منہ کے بل زمین پہ گرے، اور یہ امت بدنصیب خاموش تھی جو حسین ابن علی کے گردن پہ خنجر تک چلا دیا۔ تو یہ آج خاموشی کا وقت نہیں ہے، اور امت خاموش تھی جو 7ویں امام کا جنازہ پورے بغداد پہ ایسے بے یار و مددگار پڑا رہا اور کوئی نہیں تھا، کہ جو لوگ باتیں کر رہے تھے کہ کون دفنائے گا۔ تو لیکن بہرحال یہ آج وہ دور ہے کہ امام کبھی بھی ظہور فرما سکتے ہیں، اور ہم جو ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں
کہ کون پہنچے گا, کون جائے گا امام کے, ہمیں کیسے پتا چلے. یہ کوئی گیس ورک نہیں ہے, یہ کوئی یہاں پہ معجزہ ہمارے ساتھ نہیں ہونے والا ہے. آج اگر ہم قرآن صامت سے منسوب ہیں تو کل کو قرآن ناطق سے بھی منسوب رہیں گے انشاءاللہ. مولا کی اگر سمجھتے ہیں کہ ہم کیسے پہنچیں گے مولا کی نصرت کے لیے, تو آپ سمجھ لیجئے آج اگر باعمل زندگی گزار رہے ہیں تو کل انشاءاللہ ضرور امام کے ناصرین میں شمار ہوں گے. اور یہ ہماری خاموشی, یہ چپ رہنا, میری تو نماز ٹھیک ہے, میرا حجاب تو ٹھیک ہے, میں کیوں بولوں, میں کیوں بری بنوں, مجھے کیا ضرورت ہے, میں اپنے گھر میں خوش ہوں, میرے بچے ٹھیک ہے, ہمارے گھر میں خیریت ہے, یہ میں ہی ہمیں لے ڈوبے گی. اور ہماری میں نہیں, ہمیں یہ تاریخ میں اٹھا کے دیکھ لیجئے. اور یہ حالات انسان کے جو ہے وہ بعض اوقات انہی وجوہات کے بنا پر ہمیں جو ہے وہ ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں. تو آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ کربلا اگر ہم اپنے گھر میں لے کر آئیں اور پریکٹیکلی اپنی زندگیوں کو بہتر بنانا چاہتے ہیں, کہ ہم کہتے ہیں ابھی مجلس میں ہم ہیں, جیسے قرآن کی بہت ہی مشہور و معروف آیت ہے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین, کہ بقیت اللہ وہ ہے جنہیں اللہ نے باقی رکھا ہے, وہ تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے, لیکن ایک شرط کے ساتھ, اگر تم مومن ہو. تو ہماری زندگی میں یہ جو ڈپریشن ہے, جو پریشانیاں ہیں, کیوں ہیں؟ جبکہ ہم تو مومن ہیں, ہم تو مولا پہ جان قربان کرنے کا انتظار کر رہے ہیں. تو پھر اتنی پریشانیاں کیوں ہیں, اتنے کیوں ہم لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں, بہت زیادہ مصیبتیں کیوں محسوس کرتے ہیں؟ اسی لیے کہ مومن نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں بس یہ محرم آ گیا, بس کالے کپڑے پہن رہے ہیں, کپڑے سل رہے ہیں, باقاعدہ تیاریاں ہو رہی ہیں. یہ اپنے مرنے پر بھی ہم تیاریاں کرتے ہیں. ہمارے تو بزرگ ایسے تھے کہ جو باقاعدہ لوہے کا ایک پرانا ٹرنک کھول کے پرانے بوسیدہ کالے کپڑے نکال کے مولا کے پہن کے اس طرح کے فرش عزا پہ بیٹھتے تھے. آج باقاعدہ تیاریاں ہوتی ہیں, مسکرا مسکرا کے عزا خانوں میں تشریف لایا جاتا ہے, کہ اپنے جنازے پہ بھی ہم مسکرا کے آتے ہیں. بڑی افسوس کی بات ہے, ہماری زندگیاں بے عمل ہیں, امر بالمعروف نہیں ہے, نہی عن المنکر نہیں ہے, اور عجیب و غریب کیفیت ہے کہ بس میری نماز, میرا سب کچھ. یہ میں سے جب ہم باہر نکلیں گے اس وقت ہی ہم کلیم کر پائیں گے کہ ہم واقعاً عالم امام کا انتظار کر رہے ہیں. ان کے ناصرین بننا تو بہت دور کی بات ہے, کہ واقعاً ان کا انتظار بھی اگر ہم کر رہے ہیں, یہ تیاری اس آخری منٹ پہ نہیں ہونی ہے, یہ ابھی سے شروع کرنی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کربلا بہترین میسج ہے اس کا ہمارے لیے, جو اس کا فلسفہ آیا آقا صاحب نے بہت اچھے انداز میں. یہ باتیں پرانی جو ہیں, یہ انبیاء کو ہم نے بس ان کے قصے سنانے اور باتیں کرنے کے لیے نہیں, وہ بھی ہمارے لیے, جیسے آقا صاحب نے فرمایا, ان کے بھی زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. ان کے احکامات کو ماننا بھی ہم پہ واجب ہے. یہ صرف باتیں سننے کے لیے نہیں ہے, قصے کہانیاں نہیں ہیں. اور اب وقت گزر چکا ہے ممبروں سے لطیفے سنانے کا, کہانیاں سنانے کا. آج اگر ہم بس آخری جملہ کے اگر سنجیدہ نہیں ہوں گے تو یہ باتیں صرف یہ ممبروں تک ہی رہ جائیں گی اور گھروں تک رہ جائیں گی, ہمارے بچوں تک اسی لیے نہیں پہنچ رہی ہے. بہت افسوس کی بات ہے کہ لوگ شکایت کرتے ہیں, کوئی تسبیح بتا دیں, ہمیں فون کر کر کے لوگ کہتے ہیں تسبیح بتا دیں, کوئی عمل بتا دیں بچے کو راہ راست پہ لانے کے لیے. دیکھیں آپ کو بعمل گزارنا ہے زندگی کو, اب آپ اپنے بچے میں منتقل کر سکیں گے. تسبیحات کرنے سے آپ نے یہ علم کو منتقل نہیں کرنا ہے. اپنے آپ کو پہلے یہ سنجیدہ کیجیے, آپ کی عبادت کتنی باخلوص ہے, آپ کے پرخلوص کتنی ہے, آپ کے اندر کتنی زیادہ دینداری ہے. تو یہ فون پہ بیٹھ کے چغلیاں کرنا, جھوٹ بولنا, لوگوں میں بڑائیاں کرنا اور پھر شکایت کرنا کہ ہمارے بچے ہماری نہیں سنتے, تو بہت افسوس کی بات ہے. یہاں پہ میں بس دعا ہی کر سکتی ہوں, اور اس سے زیادہ میرا بس جو ہے وہ میری اپنی ذات پہ چلتا ہے, یا میں اپنے گھر پہ بہرحال کسی کے لیے میں کچھ خاص نہیں کہہ سکتی ہوں. بس دعا دے سکتی ہوں اپنے تمام مومن بہن بھائیوں کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو, سب سے پہلے مجھے جو ہے وہ راہ راست پہ لائے, اور صحیح معنی میں جیسا کہ ضرورت ہے وقت کی, کہ ہم مولا کی جس طرح سے ہمیں ضرورت ہے کہ ان کا انتظار کس انداز سے کریں بعمل زندگی گزار کے. تو بہرحال یہی میں دعا سب بہن بھائیوں کو بھی دے سکتی ہوں, اور ہمارے جو بہترین ہمارے لیے مشعل راہ ہیں آج کے دور میں, وہ ہمارے علماء حق ہیں, کہ ان سے آج ہم نے استفادہ لینا چھوڑ دیا ہے. کہ قیامت کے میدان میں جس طرح سے بہت سی چیزیں شکایت کریں گی, قرآن شکایت کرے گا, اور لوگ یہ انبیاء شکایت کریں گے, علماء حق بھی شکایت کریں گے کہ ہم سے لوگوں نے استفادہ نہیں لیا. آج لوگ اپنی طرف سے ہر بات میں فتویٰ دے دیا, ہر بات میں لوگوں پہ کرٹیسائز کر دیا, علماء پہ باتیں. آج چینلز پہ جہاں اچھی چیزیں ہیں وہاں بری چیزیں بھی ہیں, کہ یہ یوٹیوب پہ عجیب و غریب اس وقت فتنہ ہے. دشمن جو ہے وہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ لوگوں کو تو بدلا نہیں جا سکتا, ممبروں پہ عجیب و غریب لوگ آ کے بیٹھ گئے ہیں اور وہ فتنہ فساد پھیلا رہے ہیں. اور تنقید کرنے والے علماء پہ, ایک عالم دین کا کس طرح سے وہ کتنی
مشقتوں سے کتنی زحمتوں سے وہ ایک عالم دین بنتا ہے، یہ اندازہ ہی نہیں ہے افراد کو کہ صرف باتیں کرنے ہیں بہت آسان ہے ان کے لیے کہ وہ وہاں ان سے مدد لینے نہیں جاتے، ان سے اپنی زندگی کے لیے گائیڈنس نہیں لیتے، ان پہ تنقید کرتے ہیں صرف. تو اس چینل سے میں یہ جملہ بھی کہنا چاہتی تھی بہت معذرت کے ساتھ، لیکن کیا کروں کہ ممبر جو ہے وہ ذریعہ ہے سچ بولنے کا. اور کوئی بات نہیں، آئندہ بے شک آپ مجھے نہ بلائیے گا، لیکن کچھ باتیں میں اپنا فرض سمجھ کے میں کہنا چاہتی تھی. تو بہرحال اور دعا کرتے ہوئے آپ کے چینل کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور بہترین کام انجام دے رہی ہیں ذاکرہ رضوی صاحبہ کہ اس چینل سے بہترین انداز سے جو چل رہا ہے اور درس و تدریس کا سلسلہ اور لوگوں تک یہ پہنچ رہا ہے. تو بس یہ دعا کرتی ہوں کہ مولا ہم سب سے راضی و خوشنود ہوں، اور اس وقت جب مولا تشریف لائے، جب مولا کا ظہور ہو، تو ہم شرمندہ نہ ہو، کم از کم ان افراد میں نہ ہو کہ جن کی آنکھوں میں شرمندگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ. سلامت رہیں، سلامت رہے، کیونکہ جب مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان ہے، آپ کا قول ہے کہ جو حق کی بات کہتا ہے اس کے دشمن بھی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. حق آپ نے کہا، حق آغا نے کہا، اور حق ہم لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، کیونکہ یہ چینل کام ہی وہی کر رہا ہے. یہ ٹی وی حیدر نام سے منسوب ہے، تو حیدر علی کے نام سے منسوب ہے، تو یہ حق بول رہا ہے. SNN چینل حق کی آواز کو بلند کر رہا ہے، امام عصر چینل حق کی آواز کو بلند کر رہا ہے. اور حقیقتاً یہی ہے کہ آج کے دور میں سخت ضرورت ہے حق بولنے کی، کیونکہ حق کو دبا دیا جاتا ہے. اور بہتر ہے کہ ہم دعوت انسانیت یعنی غور و فکر کی دعوت دیں، اور تقوی کے مسئلے پر اگر اکٹھا اگر ہم نے عالم بشر کو بلا لیا تو یہ سمجھ جائیں گے کہ وقت امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج کا جب نہیں کہ ظہور ہو، کیونکہ امام کا جب ظہور ہوگا تو ہم بھی یہی دعا کریں گے، پروردگارہ ہمیں امام کے آوان و انصار میں شامل فرما. ہم ہمیشہ دعا کرتے ہیں، مگر ہم اتنا ہی کام کر رہے ہیں جتنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو بجھانے کے لیے ایک چڑیا نے کیا تھا، بس اتنا ہی ہم بھی روز محشر سرخرو ہونا چاہتے ہیں. اور بہت ہی بہترین انداز میں آپ نے جو حق گوئی کی ہے، بہت ہی بہترین انداز میں آغا صاحب نے حق گوئی کی ہے، اور ماشاءاللہ بہت ہی آج تو مستفید ہو رہے ہیں آج ناظرین. اور حیدر ٹی وی کینیڈا ٹورنٹو سے ماشاءاللہ سے آج پوری ناظرین دیکھ رہی ہیں، آج انڈیا سے سارے ناظرین دیکھ رہے ہیں، اور یہ پورا گلوبل چینل سے تقریباً پوری دنیا میں یہ عام ہونے والا پیغام جس کو ضرورت تھی آج کہ حق بولے. اور ماشاءاللہ سے کیونکہ ایک ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ کی پوری فضیلت آپ نے رکھ دی، اور اس کے بعد میں اب 1 محرم سے لے کر 10 محرم ابھی آنے ہی والا ہے. آغاز محرم کے لیے کتنے پروگرامز ہوتے ہیں، اور آپ بہت اچھے انداز میں آپ نے کہا کہ جس طرح سے آج تیاریاں ہوتی ہے. آج جو ہے یعنی پہلے زمانے میں جو ہے بلیک کپڑے جو ہے صندوق سے نکالے جاتے تھے، ہمارے بزرگان دین جو ہیں، ہماری مائیں اور ہمارے بزرگ خواران ہماری مائیں جو ہوتی تھی وہ نکالتی. مگر آج کے دور میں حقیقتاً یہی ہے کہ ریاکاری حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے، اور ایک ٹریڈیشن کی طرح ہمارے یہاں محرم منایا جا رہا ہے. بس محرم اگر منانا ہے تو احساسات سے منائیں، اور قربانی شہزادی کونین جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی فراموش نہ کرے، کیونکہ یہ وہ بی بی ہے کہ جس کا تذکرہ کرنا آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں. کیونکہ بی بی کے ٹوٹے ہوئے پسلیوں کا ہم واسطہ دے کر ہمیشہ ایک ہی دعا کرتے ہیں کہ فرزند زہرا یوسف زہرا کا پروردگار جلد سے جلد ظہور فرما، کیونکہ آج پوری دنیا پریشان حال ہے اس کورونا وائرس سے. خدا سے دعا کرتی ہوں کہ پروردگار جو بھی بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجل عطا فرما، جو وینٹیلیٹر پر ہے، ہاسپٹلائز ہیں، جتنے بھی بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا بیمار صغرا سلام علیہ کے صدقے میں صحت کاملہ عاجل عطا فرما. خصوصاً خاص ایک دعا اور ہونی چاہیے کہ وہ ہمارے نفسیاتی بیماریوں کی خصوصاً علاج کے لیے معصومین ڈاکٹرز ہمارے پاس میں ہیں، تو ہم دعا کریں کہ خدا ہمیں نفسیاتی بیماری سے صحت کاملہ عاجل عطا فرما، اور وقت امام کے ظہور میں تعجل فرما. بی بی سے توسل کرتی ہوں کہ آپ کے لیے بھی خصوصاً کہ آپ ہمیشہ صحت کے ساتھ ہمارے درمیان میں رہیں، بہت ہی بہترین انداز، کیونکہ آج آپ نے پھر آغا صاحب کی یاد دلا دی. خدا آپ دونوں بہن بھائی کو اور آپ کے خصوصاً والدین کو سلامت رکھیں، زندہ ہیں انہیں صحت کے ساتھ سلامت رکھے. اور آغا صاحب آج ہمارے درمیان میں سید محمد اسلم رضوی صاحب مولا انہیں بھی سلامت رکھے، طولانی عمر عطا فرمائے، کیونکہ ہمیشہ اسی طرح سے مسکراتے رہے اور ایسے ہی دین کے پیغامات آج
पूरी दुनिया में इस चैनल्स के जरिए पहुंच रहे, क्योंकि आज जिक्र थमा नहीं है, बंद नहीं हुआ है, बल्कि नेटवर्किंग के जरिए आज पूरी दुनिया में आलम बशर तक का एक एक फर्द तक का ये प्रोग्राम पहुंच रहा है, बल्कि पूरी दुनिया में जो इस्लामिक प्रोग्राम्स होते हैं, और हम इंशाल्लाह आगे भी जितने भी प्रोग्राम राइज करेंगे इंशाल्लाह आपको जरूर मदद करेंगे। और आपने जैसे अभी भी कहा है कि मुझे ना बुलाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपको नहीं बुलाएंगे, क्योंकि दावत हम नहीं देते हैं, दावत वक्त का इमाम ज़माना अजल्लाह ताला फरजक देते हैं, और शहजादी कौनैन जनाब सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सलाम अलैहा रास्ते फराहम करती है। बीबी जनाब ज़ैनब की सीरत पर अमल करने वाली हमारी बहन सैयदा मोना बुखारी साहिबा की बहुत बहुत ये चैनल हैदर टीवी, SNN चैनल, इमाम असर चैनल आपके बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार है। और आगा साहब आपके तहे दिल से हम लोग शुक्रगुजार हैं, क्योंकि आपके दीन खिदमत खुदा आपको और आपकी खिदमत को कबूल फरमाए। हमारा ये निशिस्त जो आज हमने बेहतरीन अंदाज से इसका यानी कि शुरुआत की थी और बेहतरीन अंदाज से इसका इख्तिताम हुआ है, दुआ के साथ। हमारी बहन ने भी बहुत दुआएं दी है। और नाजरीन हम जानते हैं कि इसी तरह से आपको आगे भी इंतजार रहेगा और बहुत सारी निशिस्त के साथ में। आज तो फलसफे कुर्बानी हुई है, इसके बाद फलसफे करबला हम इंशाल्लाह लेकर हाजिर होंगे और हाजिर खिदमत हमेशा रहते रहेंगे। और आपका फरीजा है कि जितने भी चैनल्स है, जितने टीवीज है, आप देखें भी, लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि यही नुसरत इमाम ज़माना अल्लाह ताला फरजक है। तमाम तर ग्लोबल नेटवर्किंग की जानिब से मेहमानों का खुसूसन खास तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए इस मकतब इमाम असर अल्लाह ताला फरजक के फाउंडर हाजी मेहदी हसन अली अकबर करबलाई का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जिनकी बदौलत आज ये चैनल इमाम असर अल्लाह ताला फरजक और मकतब इमाम असर अल्लाह ताला फरजक का क़याम हो। और ये क़याम इमाम ज़माना अल्लाह ताला फरजक के रास्ते को हमवार करने के लिए तमाम तर दुनिया भर में जितने भी मकातिब फिक्र अहले बैत है, परवरदिगार हर एक मकतब को, हर एक मदरसे को, हर एक हौजे को परवरदिगार दिल दुगनी चार चौगनी तरक्की इनायत फरमा। और जितने भी मुखलिस उलमाए दीन है जो दीन पर काम कर रहे हैं, दीन के लिए, फरोग दीन के लिए, फरोग अज़ा के लिए, उन सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रख। और मराजा इकराम की खुसूसन खास दुआ करते हैं कि परवरदिगार सेहत और तंदुरुस्ती के साथ हमारे सरों पर उन्हें सलामत रख। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुदा हाफिज नाज़रीन, खुदा हाफिज मेहमान खास।